ابھی میرے پاس ایک سوال آیا، ایک آدمی نے مجھے کہا جی ہماری بیٹی کا رشتہ طے تھا، تو رشتہ لینے کے لیے وہ جب آئے ہیں تو انہوں نے آتے ہی مجھ سے ایک اختلاف چھیڑ دیا، کیا کہ جی یا رسول اللہ تم لوگ نہیں کہتے، آپ کے حاجی امداد اللہ مہاجر مکی صاحب نے تو لکھا ہے، آپ کے فلاں بزرگ نے تو لکھا ہے، لیکن آپ کے آج کل کے علماء نہیں کہتے یا رسول اللہ۔ اب وہ پریشان ہو گیا، پتہ نہیں کہاں سے اس کو نمبر ملا میرا، اور مجھ سے اس نے بات کی۔ میں نے اسے کہا پہلی بات یہ دیکھنا، حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ ہو یا کوئی اور بزرگ ہو، یا رسول اللہ بنیت حاضر ناظر کوئی بھی نہیں کہتا۔ اس کی دلیل حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمہ اللہ کے جس کتاب کلیات امدادیہ سے اس نے شعر پڑھے ہیں، اسی کلیات امدادیہ میں ہفت مسئلہ کے اندر حضرت حاجی سے فرماتے ہیں کہ بنیت حاضر ناظر یا رسول اللہ کہنا مشابہ شرک ہے اور جائز نہیں ہے۔ اب بتاؤ دیگر اکابرین کا بھی یہی سے، ہاں کوئی اگر درود شریف کے ساتھ یہ پڑھتا ہے اور یہ نیت رکھ کے پڑھتا ہے کہ فرشتے پہنچا رہے ہیں، جیسے کہ احادیث میں آتا ہے ان للہ ملائکۃ سیاحین فی الارض، تو حضرت مدنی رحمہ اللہ، مولانا سرفراز خان صفتر رحمہ اللہ اور دیگر اکابر کی کتب میں لکھا ہوا ہے کہ اس کی گنجائش ہے، اس پہ ہمارا اختلاف نہیں ہے۔ لیکن اب ان کا دجل دیکھو کہ مسئلہ کیسا تھا، اس سے مسئلہ کشید انہوں نے کیسا کیا۔ بات تو تھی بنیت حاضر ناظر یا رسول اللہ کہنے کی، اور انہوں نے عام طور پر اور عام مجلس میں اور خالی و ذہن آدمی کو اور حاضر ناظر سمجھ کے یا رسول اللہ کہنے کی بات کشید کر لی۔ ہم نے اور نیت سے کہا تھا، انہوں نے اور نیت مراد لے لی۔ اب اس کی میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں۔ آپ بھی کہتے ہیں امام حسین، امام حسن، امام زین العابدین، امام باقر، امام جعفر، اور شیعہ بھی کہتا ہے یا نہیں؟ کہتا ہے نا، شیعہ بھی کہتا ہے امام حسین، امام حسن، امام زین العابدین، امام باقر، امام جعفر صادق۔ اب کیا جو لفظ امام آپ نے استعمال کیا ہے، شیعہ بھی لفظ تو وہی استعمال کرتا ہے، کیا معنی دونوں کا ایک ہے؟ آپ کہتے ہیں امام بمانا پیشوا، امام بمانا مقتدا، امام بمانا شیخ، لیکن وہ امام کو عقیدہ امامت سے لیتا ہے۔ عقیدہ امامت بالا تر از عقیدہ یا نبوت است، کہ نبوت سے بھی اعلیٰ مقام رکھتی ہے امامت۔ وہ تو جو امام جعفر کہتا ہے وہ اس عقیدے کی بنیاد پہ امام کہہ رہا ہے، وہ تو امام حسین کہتا ہے تو اس عقیدے کی بنیاد پہ کہہ رہا ہے، اور جو آپ نے امام حسین اور امام حسن رضی اللہ عنہما کہا تو آپ کے کہنے کی نیت اور۔ اب آپ کیا فتویٰ دے دیں گے کہ کہنا جائز نہیں ہے؟ ہمارے ہاں اس کا استعمال ہے۔ اچھا آپ دیکھیں، آپ کہتے ہیں غوث الثقلین، آپ کی کتابوں میں بھی لکھی ہوئی یہ بات، غوث الاعظم، اور بریلوی کتب میں بھی یہ بات۔ آپ بھی غوث کہتے ہیں، بریلوی بھی غوث کہتا ہے، فرق کیا ہے؟ اس فرق کا نہ غیر مقلد خیال کرتا ہے نہ مماتی خیال کرتا ہے۔ کہتے ہیں دیکھو جناب یہ تو مشرک ہے۔ ایک جاہل اٹھا حویلیوں سے، اس نے ایسی ساری باتیں اکٹھی کر کے کہا جی فلاں بھی مشرک ہے، فلاں بھی مشرک ہے، فلاں بھی مشرک ہے، اکابر کے خلاف کتابیں لکھنی شروع کر دی۔ اب ہم نے جو غوث لکھا ہے ہم سے پوچھ تو لیتے کہ غوث کا کیا معنی ہے۔ لغت کی کتابیں کہتی ہیں غوث ولایت کے ایک درجے کا نام ہے، ولایت کی ایک سیڑھی کا نام ہے، غوث الاعظم ایک بلند و بالا مقام ہے۔ ہم نے جو غوث الاعظم کہا تو تصوف کا ایک درجہ، چونکہ اس پر شیخ عبد القادر جیلانی فائز تھے، ہم نے اس وجہ سے ان کو غوث الاعظم کہا۔ اور بریلوی نے جو غوث الاعظم کہا انہوں نے فریاد رس معنی لے کے کہا کہ ساری کائنات میں سب سے زیادہ فریاد یہ سننے والے ہیں۔ اب لفظ تو ہم نے بھی استعمال کیا، انہوں نے بھی استعمال کیا، ایسے ہی لفظ مشکل کشا ہے، ہم نے بھی استعمال کیا، انہوں نے بھی کیا، لیکن معنی دونوں کا فرق ہے، انہوں نے معنی اور لیا، ہم نے اور لیا۔ آپ دیکھیں کافیہ کتاب پڑھائی جاتی ہے ہمارے مدارس میں، اس میں یہ بات لکھی ہوئی ہے، مفعول مطلق کی بحث میں غالباً ہے قضیۃ ولا ابا حسن لہا، یہ مسئلہ پیش آ گیا ہے اور ابو الحسن نہیں ہے۔
یعنی ایک مثل بن گئی تھی کہ سیدنا علی المرتضی اسد اللہ الغالب کرم اللہ وجہہ الکریم اتنی سمجھداری کا مظاہرہ فرما کے معاملات کو چکاتے تھے اور فیصلہ فرماتے تھے. کوئی بھی اب مشکل قسم کا مسئلہ اور کیس آ جاتا، معاملہ آ جاتا، کوئی عدالت کے اندر جناب اس قسم کا مسئلہ پیش آ جاتا تو لوگ کہتے قضیۃ ولا ابا حسن اللہ، ہائے ابو الحسن ہوتا تو چٹکی میں فیصلہ کر دیتا. اب ابو الحسن نہیں ہے نا تو فیصلہ کیسے ہو؟ اب ہم نے بھی مشکل کشا ہمارے اکابر نے لکھا ہے، ہمیں اس سے کوئی انحراف نہیں، ٹھیک لکھا ہے. کیوں؟ حضرت شیخ العرب والعجم سید حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ہمارے اکابر میں سے جس نے بھی یہ بات لکھی تھی ان کے لکھنے کا مقصود یہ تھا کہ چونکہ سیدنا علی المرتضی نہایت اہم اور پیچیدہ قسم کے مسائل کو یوں چٹکی میں حل کر دیا کرتے تھے. کیوں؟ رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا اقباہم علی ان کے ساتھ تھی. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس دعا کا ثمرہ تھا کہ سیدنا علی المرتضی مشکل سے مشکل مسائل کو چٹکی میں حل کرتے تھے. لیکن یہ جو مشکل کشا کہتا ہے یہ کہتا ہے کہ یہاں ہماری مشکل کو دور کرنے والے ہیں، حاجت کو دور کرنے والے ہیں، ہماری بگڑی بنانے والے ہیں، ہماری ساری ضروریات کو پورا کرنے والے ہیں. اس پہ تفصیلی کتاب پیر نصیر الدین گولڑوی نے اعانت اور استعانت کی شرعی حیثیت لکھ کے بریلویت کے اس سوراخ کو بند کر دیا ہے. اب انشاءاللہ اگر اس کا کوئی بندہ مطالعہ کرے گا تو پھر اس دھوکے سے وہ پریشان نہیں. اب ایک اور مسئلہ آپ کو سناتا جاؤں. بعض کتب میں یا شیخ عبد القادر جیلانی شیئن للہ لکھا ہوا ہے، کہتے ہیں جی شاہ ولی اللہ نے لکھا ہے. ان کی وہ ایک کتاب الانتباہ فی سلاسل اولیاء. بعضوں نے کہا کہ یہ جی لکھا ہوا ہے لہذا ٹھیک ہے. ایک فتویٰ حال ہی میں میرے ہاتھ میں آیا یا شیخ عبد القادر جیلانی شیئن للہ کہنے پہ جواز، اور اس میں انہوں نے حضرت گنگوئی قدس سرہ کا نام بھی لکھا ہے کہ وہ بھی مجوزین کے اندر ہیں. اور دوسری طرف دیکھو تو فتاوی رشیدیہ اور دیگر کتابوں میں صاف لکھا ہوا کہ یہ شرک ہے. اب اس اختلاف کو بھی سمجھیں. جنہوں نے جواز کی بات کی ہے انہوں نے ان کلمات میں اثر سمجھا ہے کہ ان کلمات میں اللہ کی طرف سے برکت پڑ جاتی ہے اور اللہ رب العالمین ان کلمات میں برکت ڈال دیتے ہیں اور اس آدمی کو فائدہ ہوتا ہے. اس لیے جو ان کلمات کو محض تبرک سمجھ کے تیمم سمجھ کے پڑھتا ہے تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے، اور جو یہ سمجھ کے پڑھے کہ شیخ عبد القادر جیلانی دیکھ بھی رہے ہیں، میری مدد بھی کریں گے، نصرت بھی کریں گے، ہر جگہ آ جا بھی سکتے ہیں، پکار سنتے بھی ہیں، اس بات کو علماء نے شرک لکھا ہے. تو یہ چھوٹی چھوٹی بنیادوں کی وجہ سے باتیں بہت سارا فرق رکھتی ہیں. تو خیر میں عرض یہ کر رہا تھا کہ یا رسول اللہ کہنے کی بات چلی تو اس پہ تھوڑی سی میں نے باتیں عرض کر دی ہیں. اختلاف اور بات پہ ہے لیکن ان کا دھوکہ اور بات پہ. میں نے اس کو ایک فتویٰ دکھایا، سنایا، بلکہ ایک کتاب ہے، کتاب کا نام ہے فتاوی مسعودی. ملک پاکستان میں چند لوگ ہوں گے جن کے پاس یہ کتاب ہوگی. حضرت امام اہل سنت مولانا سرفراز خان صفدر رحمہ اللہ کے پاس تھی، ایک حضرت شاہ نفیس رحمہ اللہ ان کی لائبریری میں موجود تھی، ایک چشتیہ میں اب بھی عالم موجود ہے اس کا نام ہے سعید قادری، اس کے پاس بھی یہ موجود ہے، اور کراچی کے اندر بھی ایک آدھ جگہ پہ موجود ہے جو ہمارے مطلب جاننے والوں میں ہے، یا ایک کتاب میرے پاس بھی موجود ہے. باقی یہ عام کتاب نہیں ملتی. بریلویوں کی لکھی ہوئی ہے. پروفیسر ڈاکٹر مسعود کا جد امجد لکھتا ہے صفحہ 527 پہ اس نے لکھا ہے بنیت حاضر ناظر یا رسول اللہ کہنا موجب شرک کا ہے. اگر شرک ہے اب آپ خود سوچے، وہ تو شرک کہتا ہے اور یہ ہم سے جھگڑتے ہیں کہ آپ کہتے کیوں نہیں. پھر میں نے اسے سمجھایا، میں نے کہا دیکھو ایک ایم این اے ایم پی اے بیٹھا ہے نا، اس ایم این اے ایم پی اے کو اگر کوئی آدمی دور سے کہے جناب چوری صاحب خیر ہے گی، وہ کہے گا یار بڑا عجیب آدمی ہے، اس کو تو ملنے کے آداب بھی نہیں آتے. وہ کہے گا اوے تجھے تمیز نہیں ہے کسی کو ملنے کی اور کسی کے ساتھ بولنے کی؟ چوری صاحب کی ہو یا میں تو تمہیں سلام ہی کیا ہے،
بھائی سلام تو تو نے کہا ہے، لیکن ادب کا تقاضا یہ تھا کہ یہاں آ کے کہتا تو اتنی دور سے پکار رہا ہے۔ ایک ایم پی اے، ایم این اے، ایس ایچ او، وزیر، مشیر، وہ اس بات کو اپنا ادب نہیں سمجھتا کہ اسے دور سے پکارا جائے، تو اب آپ بتائیں جو ساری کائنات کی عزت، فخر، احترام، اکرام بن کے تشریف لے آئیں، ساری کائنات کی عزت کا موجب بن کے تشریف لے آئیں اور موجب اور مقتدا بن کے تشریف لے آئیں، کیا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنی دور سے پکارنا چاہیے؟ یہ تو عقل بھی نہیں مانتی کہ رسول پاک علیہ السلام کو اتنی دور سے پکارا جائے۔ یہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات عالی کے حوالے سے کہ آپ دور سے سن رہے ہیں اور ہم دور سے پکار رہے ہیں، یہ آپ کی شان شان نہیں ہے۔ ہاں عزت کا تقاضا یہ تھا کہ آپ چل کے جاتے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں اپنی گفتگو، اپنی بات، اپنی گزارش، اپنا استشفاء کہ جی میں آپ سے شفاعت کی درخواست کرتا ہوں پیش کرتے، آپ کو صلاۃ و سلام پیش کرتے، وہ تو ٹھیک تھا، لیکن آپ سینکڑوں میل دور سے کھڑے ہو کے یہیں سے پڑھ رہے ہیں الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ۔ اب مجھے آپ بتائیے، آپ کا عقیدہ بھی یہ ہے کہ وہیں سے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سن بھی رہے ہیں، دیکھ بھی رہے ہیں، اتنی دور سے جو آپ سنا رہے ہیں اور اتنی دور سے جو آپ پکار رہے ہیں، اس کو کون ادب کہتا ہے؟ قرآن سے تو پوچھئے، قرآن نے کیا کہا؟ لا تجعلوا دعاء الرسول بینکم کدعاء بعضکم بعضا۔ ایمان والو، جیسے آپس میں ایک دوسرے کو پکارتے ہو، نبی میرے کو یوں نہ پکارنا۔ اب عوام میں یا اس وقت عرف کے اندر دو طرزیں تھی، ایک یہ طرز تھی بھائی نام لے کے جناب چودھری محمد حسین صاحب کی حال نے تھوڑے، کسی کو نام لے کے خطاب کیا جاتا تھا، بھائی غلام محمد کیسے ہو، بھائی غلام رسول آپ کا کیا حال ہے، بھائی قاری طیب صاحب ٹھیک ہو نا، نام لے کے بات ہو جاتی تھی۔ ایک دستور یہ تھا، اور ایک دستور یہ تھا او گال سنیو میاں، او کھلو بھی میں آتا ہوں، دو تین جناب جی ایک کر کے فاصلے پہ کوئی او کھلو بھی او میں آیا ہوں، ایک منٹ اج کی۔ یہ بھی دستور تھا کہ لوگ ایک دوسرے کو دور سے بھی پکارتے تھے اور لوگ نام لے کے بھی کیا کرتے تھے، خطاب کرتے تھے۔ تو اللہ کریم نے یہ بات ایک جگہ نہیں دو جگہ ارشاد فرما دی، لا تجعلوا دعاء الرسول بینکم کدعاء بعضکم بعضا ولا تجہروا له بالقول کجہر بعضکم لبعض، کہ یوں نہ کہنا میرے نبی کو جیسے تم آپس میں ایک دوسرے کو خطاب کرتے ہو۔ کیا مطلب؟ آپس میں تو نام لے کے بھی تم بات کر لیتے ہو، آپس میں تو دور سے بھی کسی کو تم پکار لیتے ہو، لیکن میرے نبی کے ساتھ یہ معاملہ نہ رکھنا، نہ تو میرے نبی کو نام لے کے خطاب کر کے یا محمد کہنا، اور نہ میرے نبی کو دور سے یا رسول اللہ کہنا۔ لیکن قرآن تو وہ سمجھے جس کو اللہ نے عقل دی ہو۔ افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها، یہ بیچارے کیسے قرآن سمجھ